جی السلام علیکم۔ آج کے دن میں تین مختلف موضوعات پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع جو کہ بنیادی طور پہ اس ویلاگ کا موضوع ہے، جس پہ تفصیل سے بات ہوگی، وہ پاکستان مسلم لیگ نواز کی طرف سے پاکستان کے میڈیا پہ خصوصاً چند سینئر صحافیوں کے اوپر ایک اٹیک جو ہے وہ لانچ کیا گیا ہے انتخابات کے بعد والے دن سے، ٹاپ لیڈرشپ سے لے کے سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ اور پوری سوشل میڈیا پہ ٹرول آرمی، بہت ہی اچھے اچھے لوگ بھی جو نسبتاً عمومی طور پہ کوئی بہت ہی سخت الفاظ استعمال نہیں کرتے، وہ بھی میڈیا کے اوپر مسلسل ایک اٹیک رکھے ہوئے ہیں وہ، اور اپنی اور نواز شریف صاحب کی جو شکست ہوئی انتخابات میں اس کا ذمہ دار میڈیا کو سمجھتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، حقائق کیا ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ پاکستان میں انتخابی اتحاد کے حوالے سے جو نئی حکومت بننے کے حوالے سے ایک کالم لکھا گیا محترم انصار عباسی صاحب کی طرف سے، اتوار کو انہوں نے اس پہ ویلاگ بھی کیا، اور اس کے بعد ایک اور سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن سٹارٹ ہوئی، وہ کیا ہے اور اس وقت اتحاد کی صورتحال چل کیا رہی ہے، کیا معاملات ہیں۔ اسی طرح ٹویٹر کو پاکستان میں بند کیا گیا، اور اگین اس کی وجہ پھر الیکشنز، اور الیکشنز کے بعد جو دھاندلی کے حوالے سے ایک سرکاری گواہی جو ہے وہ سامنے آئی، تو بجائے اس گواہی کی تحقیقات کے مطالبے پہ صحافیوں کو پیچھے لگا دیا گیا کہ جس شخص نے وہ گواہی دی ہے اس کی ماں بہن، مطلب پھر غلطی سے منہ سے لفظ نکل گیا ماں بہن کا، مطلب ہے کہ اس کو ڈسکریڈٹ کیا جائے۔ چلتے ہیں پہلے موضوع کی طرف۔ پاکستان مسلم لیگ نواز کے کوئی فیصل آباد شہر یا اپر پنجاب کے کسی شہر کے کوئی ایک ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر رانجھا یا کیا نام ہے ان کا، عمومی طور پہ وہ شائستگی سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جب گالی نکالنی ہوتی ہے تو گالی بھی بڑے طریقے سے نکالتے ہیں، اور لوگوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے میں ان کی ایک تاریخ ہے، ایک ہسٹری ہے۔ میں بہت لمبے عرصے سے ان کو فالو کرتا رہا ہوں، اور پچھلے کچھ مہینے پہلے جب میری امریکہ میں ایگزیکٹ لوکیشن کو ڈسکلوز کر کے مجھے مروانے کی کوشش کی گئی، جس حوالے سے ایک کیس امریکی انتظامیہ اس وقت اس پہ کام کر رہی ہے، اور میں نے کبھی بھی اس کے اوپر بات اس لیے نہیں کی کہ مجھے منع کیا گیا ہوا ہے، لیکن یہ جو ڈاکٹر رانجھا ہیں انہوں نے ایک ٹویٹ لکھا، عمومی طور پہ مریم نواز ان کو بہت پروموٹ کرتی ہیں، تو انہوں نے لکھا کہ بڑے سوٹڈ بوٹڈ اینکر جو ہے نا وہ بیٹھ کے، خصوصاً جیو کی جو الیکشن ٹرانسمیشن کی اس طرف اشارہ تھا کہ وہ سوٹڈ بوٹڈ اینکر بیٹھ کے جو ہے نا وہ نتائج اناؤنس کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے سنسنی پھیل رہی ہے۔ اب سنسنی یہ تھا، اس کا بیک گراؤنڈ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ پہلے سے ایک ماحول بنا دیا گیا پورے ملک کے اندر کہ یہ چند عقل کل جو ہیں وہ نون لیگ کے سوشل میڈیا کے وہ موجود ہیں، عقل کل چند عقل کل ان کے سیاستدانوں میں ہیں، چند عقل کل نون لیگی صحافی ہیں جو اسلام آباد میں اور لاہور میں ایک گروہ ہیں صحافیوں کے جو کہ خود کو عقل کل سمجھتے ہیں، باقی پوری دنیا کا ہر بندہ بے وقوف ہے، کبھی دلیل سے، ڈاکومنٹ سے، ایویڈنس سے بات نہیں کرتے، صرف غصے سے، تعصب سے۔ اور عمران خان اور ان کی حکومت جس میں بے شمار کوتاہیاں تھیں، جس کے بارے میں ہمیشہ بات کی جاتی رہی اور آئندہ بھی کی جاتی رہے گی، لیکن ان کی کسی ایک بات یا کسی ایک گالی یا کسی ایک سخت عمل کو لے کے اس کا رد عمل دیتے رہتے ہیں۔ بھئی اگر آپ نے رد عمل دینا ہے عمران خان کا، پھر کم از کم صحافت تو چھوڑ دیں۔ خیر، تو یہ ایک پورا گروہ ہے عقل کل چند لوگوں کا جو خود کو مطلب حرف آخر سمجھتے ہیں ہر حوالے سے، اور وہ مطلب ہے کہ اس بڑی ہی شاندار جماعت پاکستان مسلم لیگ نواز سے منسلک ہیں، اور یہ لوگ جب اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے بات ہوتی تھی تو یہ خاموش ہو جاتے تھے اور گردن ریت کے اندر چھپا لیتے تھے، اور اب جب میاں صاحب ایک ڈیل کر کے اقتدار لینے کی واپس آئے تو اس وقت سے یہ بہت چھلانگیں لگا رہے ہیں، عہدوں کے متمنی ہوتے ہیں کہ میاں صاحب عہدے پہ آئیں اور ہمیں عہدے بانٹیں اور پھر ہمارا آگے نظام چلے، یہی ان کی پوری زندگی کا خلاصہ ہوتا ہے۔ تو خیر، اس وقت صورتحال یہ ہے کہ یہ والے سارے لوگ انہوں نے مل کے ایک ماحول بنایا جس کو پی ایم ایل این کی جو میڈیا ٹیم تھی اس نے جو ہے وہ شکل دی کہ پاکستان کے تمام اخبارات میں وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی ہیڈ لائن بھی چھپائیں اور پتہ نہیں کیا کیا، اور یہ سارا ماحول تھا جس میں یہ سمجھ رہے تھے کہ جس طرح یہ عقل کل ہیں، یا جس طرح سے 1.5 ماہ کے اندر پاکستان کی ایک لیڈنگ سیاسی جماعت کو، میرے جیسے لوگوں کو تو بات ہی اس لیے کرنی پڑی کہ آپ ایک سیاسی جماعت کو کارنر کر رہے تھے، دیوار کے ساتھ لگا رہے تھے، ہر بندہ ان کے لیے بولے گا، وہ بندہ جو ان کے خلاف بھی رہا ہو، جس کی ہسٹری ہو پی ٹی آئی کے اوپر کرٹیسزم کرنے کی، وہ بھی ان کے حق میں بولے گا۔ اگر آپ انجسٹلی، اگر آپ ناانصافی کے ساتھ
کوئی انتقامی کارروائی ہوتی ہوئی نظر آئے گی تو بالکل بولا جائے گا. اور یہ لوگ جو کہ مفاد پرستی کو صحافت کا نام دیتے ہیں، یہ جو بھی کہتے رہے کبھی ان کی بات کی کوئی وقت نہیں ہوگی. اور یہ بات آپ نے دیکھا کہ الیکشن سے 3 دن پہلے کیا ہوا، الیکشن سے 2 دن پہلے کیا ہوا، الیکشن سے 1 دن پہلے کیا ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے جو غرور کا اور گھمنڈ کا اور ساری کی ساری صحافت کا جو ہے وہ آپ نے پیا پانچا ہو گیا اس دن، اور ہر چیز جو ہے وہ خس و خاشاک کی طرح بہ گئی. پاکستان کے تمام شہروں میں اور تمام قومی اسمبلی کے حلقوں اور 4 صوبائی اسمبلی کے تمام حلقوں میں لوگوں نے اپنی وائس بولی، اپنی بات کی، جو بھی وہ کہنا چاہتے تھے. لیکن ہمارا موضوع گفتگو وہ نہیں، ہمارا موضوع گفتگو نون لیگ ہے کہ اس ساری فرسٹریشن کی حالات میں وہی جو میں نے نام لیا آپ کے سامنے، ڈاکٹر رانجھا صاحب جیسے نفسیاتی مریض جو ہیں وہ سامنے آئے. اب انہوں نے کیا جی سوٹڈ ووٹڈ سے بات شروع ہوئی ان کے ٹویٹ سے. مریم نواز صاحبہ نے وہ ری ٹویٹ کر کے اس ٹویٹ کو ایک نیریٹو سیٹ کیا اپنی پارٹی کے ٹرولز کے لیے اور نون لیگ کے صحافیوں کے لیے کہ اب ہم نے یہ لائن لینی ہے، یہ جا اور وہ جا. سوٹڈ بوٹڈ پہ تو بےچارے ہمارے حامد میر صاحب مارے گئے، سب سے زیادہ سوٹ پہنتے بھی وہی ہیں تو اور سب ظاہر ہے کہ نون لیگ کی ہٹ لسٹ میں بھی رہتے ہیں. ان صحافیوں میں سے پاکستان کے، میں ان کو ہرگز بدقسمت نہیں کہوں گا، ان خوش قسمت صحافیوں میں سے ہیں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کی بھی جو ٹارگٹ پہ فائرنگ رینج پہ عمومی طور پہ رہتے ہیں. اور ہماری سیاسی جماعتیں کبھی بھی سیکھنے کا نام نہیں لیتی، ہماری سیاسی جماعتوں کے ساتھ کام کرنے والے کبھی سیکھنے کا نام نہیں لیتے. یہی تحریک انصاف کے لوگ اور یہی نون لیگ کے لوگ یہ جب ISPR کے ایجنڈوں پہ چلتے ہیں تو پھر حامد میر صاحب جیسے صحافیوں کو کبھی غدار وطن اور کیا کیا ایسے پیارے لوگوں کو جنہوں نے کم از کم مطلب 3 دہائیوں سے زائد وقت جو ہے وہ فیلڈ رپورٹنگ میں گزارا ہے، ان لوگوں کے اوپر ان کی حب الوطنی کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. لیکن خیر اس وقت حب الوطنی بھی ابھی الیکشن کا ٹاپک ہے کہ الیکشن کے بعد نون لیگ کو اپنا سارا غصہ اور فرسٹریشن جو ہے نا وہ نکالنے کے لیے میڈیا نظر آیا. اب بات یہ تھی کہ ان کو تو پورا یقین تھا کہ جو ہمیں لے کے آئے ہیں، جو ڈیل ہوئی ہے اس کے مطابق سارے معاملات ہوں گے. لیکن جب رزلٹ اس سے بالکل مختلف آیا اور جب 70-80% رزلٹ آن گراؤنڈ جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں انہیں پتہ ہے 3-1 گھنٹے میں رزلٹ کا آپ کو ہر پولنگ اسٹیشن سے پتہ لگ جاتا ہے. 3 گھنٹے سے اوپر کبھی بھی کسی پولنگ اسٹیشن پہ کاؤنٹنگ نہیں ہوتی. جن لوگوں نے الیکشن کور کیا ہوا ہے وہ یہ بات جانتے ہیں. تو وہ معاملات جب کلیئر ہوئے تو اب لیکن اب صاحب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کنٹرول بھی ہوتا ہے. وہ جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح بات جا رہی ہے تو انہوں نے اسی وقت رزلٹ جاری کرنے کا سلسلہ پوری قوم نے دیکھا، پوری قوم کے سامنے روک دیا گیا اور ROs کے آفس کا کنٹرول سنبھال لیا گیا. اس کے بعد جو ہوا وہ طریقہ ہے. دوبارہ سے ٹاپک پہ واپس آتے ہوئے کہ نون لیگ کی لیڈرشپ نے اور نون لیگ کی سوشل میڈیا نے اور ان کے میڈیا ونگ نے کس طرح سے ریئیکٹ کیا. انہوں نے فوری طور پہ صاحب ظاہر ہے کہ جیو عمومی طور پہ میں خود ان لوگوں میں شامل ہوتا ہوں. آج کے دن میں نے ٹویٹ کیا کہ جو کمشنر راولپنڈی کا بیان ہے اس کے اوپر ان کا بڑا کلوز تعلق بتایا ہے PTI سے اور جنرل فیاض حمید سے. حالانکہ جو یہ نون لیگ جو کل کے الزام لگا رہی تھی، میں نے کل کے ویلاگ میں بڑا واضح طور پہ بتایا تھا کہ ان کا ایک بڑا کلوز تعلق جو ہے وہ نون لیگ سے ہے. اب میں نے بتایا تھا تو صاحب ذرا کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میرا کہا کوئی لازم و ملزوم ہے، لیکن یہ نون فیکٹ ہے نا، ہر کوئی جانتا ہے. آپ کراچی میں بیٹھے ہوئے یا مطلب ہے کہ کہیں کسی اور ملک میں بیٹھے ہوئے اس طرح سے یہاں کے نظام کو اس طرح سے نہیں سمجھ سکتے نا پاکستان کے اندر کیا ہوتا ہے. جن لوگوں نے، جو لوگ فیلڈ کے اوپر موجود ہیں یا جنہوں نے فیلڈ کے اوپر گراؤنڈ کے اوپر 2-2 3-3 دہائیاں کام کیا، ان کو معلوم ہے کون کس کے لیے کام کر رہا ہے کون کس کے لیے نہیں کر رہا. نون لیگ کے خاص بندے تھے لیکن نون لیگ کا ووٹر ہونا کوئی گناہ تو نہیں ہے نا. نون لیگ کے اندر بھی کسی بندے کا ضمیر تو جاگ سکتا ہے. اور فیاض حمید کے ساتھ اس کا تعلق جوڑ کے صرف اس کو سنسیشنلائز کرنے کی کوشش کی گئی. صرف ایک ایجنڈا ہے جیو کا کل سے کہ کسی طریقے سے جو اصل الزام ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی بات نہ ہو، اس بندے کے اوپر الزام اور وہ لگتا رہے. اور سارے جو بھی صحافی نون لیگ کے لیے کام کر رہے ہیں وہ مسلسل یہی والی بات، یہی ان کی لائن آف ایکشن یہی تھی کہ اس بندے کی کردار کشی کی جائے، بجائے اس کا جو الزام ہے کہ کب کس وقت کیا ہوا تم بتاؤ، اس کو 2 منٹ میں جھوٹا ثابت کیا جا سکتا ہے. اگر وہ جھوٹا ہے تو دو کراس کوشچن ہوں گے نا، تو لیکن نہیں کیا گیا. اب جب وہ حراست میں، اب آپ جو مرضی اس سے کھلواتے رہے، اس کی ساتھ ہے کوئی عزت، کوئی کریڈیبلٹی، کوئی ویلیو نہیں ہوگی. لیکن کمنگ بیک کہ جیو جو کہ عمومی طور پہ، جس طرح میں نے اب بھی کہا، عمومی طور پہ وہ
प्रो नून लीग रिपोर्टिंग कर रहा है सिर्फ इसलिए कि उनका एक बायस है, उनका एक गुस्सा है इमरान खान के ऊपर और पीटीआई के ऊपर, तो नून लीग ने उनको भी रगड़ा दे दिया, उनके एक एक बंदे को रगड़ा दे दिया, और सबसे ज्यादा अटैक के ऊपर हामिद मीर साहब आए। बात यह है, एक मिसाल है, मिसाल तो पंजाबी की है, मैं पंजाबी का लफ्ज या मुहावरा उस तरह से इस्तेमाल नहीं कर सकता ना, उसका उर्दू में शायद तर्जुमा ये होगा कि गिरा गधे से और गुस्सा कुम्हार पे। कि बात यह है कि भाई जो तुम लोगों को लेके आए थे, जिन लोगों ने तुमसे वादे किए कि तुम्हें जितवाएंगे, तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनवाएंगे, बजाय आप उनसे बात करें गधे से, आप उल्टा कुम्हार पे जो आपको देख रहे हैं, जो जो देख रहे हैं वो लिख रहे हैं, आप उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं। भाई हामिद मीर क्या करें जब ग्राउंड से रिजल्ट ये आ रहा है कि आप हार गए, तो वो ना बताए आप हार गए। ये तो आप अपने वोटर, अपने अपने फॉलोवर को बेवकूफ बनाने वाली बात कर रहे हैं ना, कि 10% रिजल्ट आया था, 3 घंटे के अंदर 100% रिजल्ट आ चुका होता है। जहां तक पता लगने की बात है, जो ग्राउंड पे लोग मौजूद होते हैं, 60 से 70% रिजल्ट ट्रांसमिट हो चुका होता है, सबको पता होता है क्या होता है। यही फॉर्म 45 ये सब बन चुके होते हैं, जिनको आज आप जाली कह के पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अपने वोटर को ये बताएं, फॉर्म 45 कभी जाली नहीं होता। जिस तरह आप जाली चीजें बनाते हैं या छापते हैं, इस तरह हर चीज जाली नहीं होती। 1 मिनट के अंदर पता लग जाता है फॉर्म 45 जाली है। तो बजाय इसके कि अपने जमीर को टटोला जाए, अपने गिरेबान में झांका जाए, 2 बुनियादी वजूहात आप यकीन माने, जो नून लीग के हमारे अपने जानने वाले, हमारे अपने दोस्तों में शामिल लोग हैं, वो 2 बेसिक वजूहात को कहते हैं। एक तो बुनियादी वजूहात, एक जो सबसे अहम चीज थी, जो बहुत सारी वजह होती है, एक वजह जो वो खुद से बोलते हैं कि जी हमें, बल्कि ये रिपोर्टेड फिक्र है, मैं कोई आपको बड़ी अंदर की खास बात नहीं बता रहा, हमारे दोस्त भी कहते हैं इसलिए बता रहा हूं कि जी साड़ी गल हो गई है। ये वाला जो एक माहौल बनाया गया ना, इससे बहुत नुकसान पहुंचा ओवरऑल। बहुत ज्यादा नून लीग के अपने लोग जो वाकईतन कोई एक्टिव हो सकते थे, वो भी एक्टिव नहीं हुए। दूसरी सबसे अहम वजह जो नून लीग के लोग खुद कहते हैं, मैं आपको बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूं, ये मेरी कोई रिसर्च या मेरी कोई सोच नहीं है, बिल्कुल हार्ड कोर आप कह लें कि जो नून लीगी हैं, कि जी जो इमरान खान के खिलाफ केसेस में फैसले सुनाए गए आखिरी दिनों में, उसका बहुत नुकसान पहुंचा। खुसूसन जो निकाह वाला मामला था, उसके ऊपर जो बेबुनियाद और घटिया हरकत की गई, वो बहुत ही शर्मनाक भी थी और उसने बहुत ज्यादा डैमेज किया। अब ये नून लीग के लोग समझते हैं, मुझे नहीं पता, मेरी अंडरस्टैंडिंग में ये छोटी मोटी एक रीजन हो सकती है, लेकिन नून लीग की विक्टिम कार्ड को जिस तरीके से इमरान खान को और पार्टी को बिल्कुल दीवार के साथ लगाया गया, इसको एक बहुत बड़ी रीजन समझते हैं कि एक टर्न अराउंड हुआ ओवरऑल मुल्क में, खुसूसन पंजाब के अंदर, और वो सारा जो है वो पीटीआई के हक में गया। अब ये वजूहत है, ये बात करने वाले लोग, थिंकिंग करने वाले जो लोग हैं, वो ये बात कर रहे हैं नून लीग के अपने, और ये 4-5 लोग जो फेस है नून लीग का, वो बैठ के गालियां निकाल रहे हैं। मतलब हामिद मीर साहब जैसे बंदे को, जो पीटीआई की भी बिल्कुल ऐसे हिट के ऊपर हो, उस बंदे के बारे में इतनी गलीज कैंपेन आप ट्वीट पढ़ नहीं सकते। मेरी आदत नहीं है। आपने देखा होगा, अभी वो फिक्रा चलता है आजकल एक पीटीआई के एक रहनुमा के हवाले से, और फलां, ये जो निकाह वाला केस था इमरान खान का, अगर मुझे कोई आपकी समातों की या आपकी बहुत ज्यादा जरूरत हो कि आपको मैं एंगेज रखूं और बड़ी इंटरेस्टिंग, तो मैं वो निकाह वाले केस की, जिस तरह यहाँ वीलॉगर यूट्यूबर्स बैठ के वो पूरी लाइनें पढ़ के सुनाते थे, मेरे पास भी सारी लाइनें आती हैं। मुझे शौक नहीं इस तरह अखलाक से गिरी हुई और घटिया बातों का अपनी गुफ्तगू में जिक्र करने का, लेकिन आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो आखिरी हद तक जाके हामिद मीर पे वो जा रहे हैं। आप यकीन माने कि जो पीएमएलएन का, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, बहरहाल जितना भी खिलाफ हो कौमी जमात, जो उनका ट्विटर ऑफिशियल हैंडल है, वो हामिद मीर साहब को टैग करके अटैक कर रहा है। प्रेसिडेंट पीएमएलएन पंजाब का नाम से राना सनाउल्लाह का अकाउंट है, जिसकी उन्होंने तस्दीक की पिछले दिनों में। उसके बड़े सख्त ट्वीट हुए जियो वालों के खिलाफ, तो जियो वालों ने उसको लिया, राना सनाउल्लाह को, तो उसने तस्दीक की कि जी वो अकाउंट जो है वो हमारा है, मेरे इस्तेमाल में नहीं है, लेकिन जमात के इस्तेमाल में, यानी कि ऑफिशियल अकाउंट है। वहां से सोल्ड आउट का लफ्ज लिखा गया जनाब हामिद मीर के लिए। सारा गुस्सा निकल रहा है मीडिया के खिलाफ, फ्रस्ट्रेशन से, क्योंकि रोजाना की बुनियाद पे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा शवाहिद आ रहे हैं कि जी नून लीग वाले सिर्फ हारे नहीं है, पंजाब की कॉन्स्टिट्यूंसी में 30-30, 40-40, 70-70 हजार की लीड से हारे हैं, और पीटीआई को हरवाया। वहां से गया कराची से, जहां से लाखों, मेरी आज कराची के कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो वो बता रहे थे कि एमक्यूएम वाले जब अकेले होते हैं तो एक दूसरे के हाथ पे हाथ मार के हंसते हैं,
ایک دوسرے سے منہ چھپاتے ہیں کہ یار یہ تو ہم بھائی کے دور میں بھی سہراب گوٹ سے نہیں جیتے تھے، وہاں سے بھی جتا دیا۔ میں آپ کو ویسے بتا دوں، مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ سہراب گوٹ ایگزیکٹلی کس کانسٹیٹوئنسی میں آتا ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہے، مجھے بالکل نہیں پتا، لیکن ویسے میں نے آپ کو ایک فکرہ بتایا جو مجھے کراچی سے ملنے والے کسی صاحب نے یہ بات کی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ اس ساری صورتحال کے اندر کہ میڈیا کا قصور کہاں سے آ گیا، میڈیا کے اداروں کا، یا ایون جیو کا قصور کیا آ گیا، جیو کے صحافیوں کا قصور کیا آ گیا۔ بالکل مجھے اختلاف ہے، میں اوپن نہیں کہتا ہوں یہ اختلاف ہے، یہ بڑی بات ہے۔ ابھی میں نے اختلاف کیا جیو سے، میں نے خبر آپ کو بتائی ہے، اور میں بندے کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں، مجھے پتا ہے اس کا کس سے تعلق ہے، کس سے تعلق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور وہ دیکھیں وہ خبر چلا رہے ہیں صرف اس لیے کہ مطلب ایک نیریٹو بنانا ہے۔ اور پھر نون لیگ سامنے کن کو لے کے آتی ہے، وہ دیکھیں مریم نواز صاحبہ کو۔ مطلب کوئی بندہ ہی نہیں بچا آپ کے پاس، سوری مریم اورنگزیب صاحبہ کو، کوئی بندہ ہی نہیں بچا سامنے لانے کے لیے، میڈیا پہ بات کرنے کے لیے۔ ان کو بات کرنے کی تمیز نہیں ہے، ان کو بات کرنے کا طریقہ نہیں ہے، انتہائی بدتمیز خاتون ہے وہ۔ مطلب وہ ایک پولیٹیشین کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ اس کا سر قلم کر دو، اس طرح سے۔ اب میں نے کیوں یہ سخت لفظ استعمال کیا ان کے بارے میں، کبھی بھی نہیں کرتا ہوتا، اس لیے کیا ہے کہ مجھے آگے منظرنامہ نظر آ رہا ہے کہ کل کو کوئی نقصان پہنچا دے گا تو پھر پورا ملک لگ جائے گا، جی دیکھیں جی یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا۔ مطلب آپ کیوں اشتعال پیدا کرتے ہیں؟ آپ کیوں لوگوں کو دعوت دیتے ہیں کہ لوگ وہ تمام حدیں پار کر جائیں؟ اب مطلب شریف فیملی کی دیکھیں پوری تاریخ، میں آپ کو طلعت حسین صاحب کو کوٹ کرتا ہوں، طلعت حسین جو سینئر صحافی ان کی بات کر رہا ہوں، میں نے ان کو سنا بھی صحیح اور ان کا پڑھا بھی صحیح کہ انہوں نے بتاتے ہیں وہ کہ 1990 کی دہائی میں شریف فیملی کا ایک پورا ہیلی کاپٹر گروپ ہوتا تھا صحافیوں کا، ہمیشہ سے اپنے صحافی رکھنے کی میاں صاحب کو خاص عادت ہے، اور ان کو لے کے چلنا اور ان کو مطلب وہ کرنا کوئی اچھا۔ یہ میں آپ کو بتاؤں، عمومی طور پہ جب کوئی صحافی لکھتا ہے کسی بھی قومی موضوع کے اوپر تو وہ چیز لکھی ہوئی کبھی کسی پارٹی کے حق میں جاتی ہے، کبھی کسی کے خلاف چلی جاتی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ میں نے کوئی ایسی چیز لکھی جو کسی کے حق میں، ان کے حق میں گئی نون لیگ کے، تو مجھے لوگ کہتے تھے اچھا جی آپ بھی میاں صاحب کے اس گروپ میں شامل ہیں، تو میں ان کی باتیں بڑے غور سے سنتا تھا۔ اچھا مجھے کبھی مطلب ہے کہ اس طرح کا شرف حاصل نہیں ہوا اس خاص طرح کے گروپ میں شامل ہونے کا، تو میں بڑا حیران ہوتا تھا۔ تو مجھے پھر سمجھ آئی کہ شامل جن کو بھی کرتے ہیں بڑا ناپ تول کے کرتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ جو نعرہ مارے گا اینڈ ٹائم پہ اور کھڑا ہوگا اسی کو اس خاص ہیلی کاپٹر گروپ میں شامل کیا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیشہ سے تاریخ رہی ہے، جو بھی خلاف ہو اس کو رگڑ دو، اس کے اوپر مذہبی منافقت اس طریقے سے پھیلاؤ اپنے لوگوں کے ذریعے کہ کوئی اور آ کے مار جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا میرے اوپر قادیانی کے لکھ کے اور پھر باقاعدہ میرے گھر کا ایڈریس واٹس ایپ گروپس میں پھیلایا جاتا ہے پاکستان کے اندر، اور پھر جو ہے پاکستان میں جو گھر ہے اس کا، پھر یہاں والا بھی آپ کو پتا ہے پچھلے 3-4 ماہ پہلے ایک واقعہ ہوا، میری ایگزیکٹ لوکیشن ڈسکلوز کی گئی، وہ معاملات ابھی چل رہے ہیں۔ میری بات کو آپ چھوڑ دیں، مطلب باقی آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم کی حکومت آنے کے بعد کیا کیا نہیں ہوا۔ ویسے تو عمران خان کے دور کے اندر بھی آئی ایس پی آر نے اور آئی ایس آئی نے میڈیا کے خلاف بے شمار اقدامات کیے، جس کی ذمہ دار صادر ہے عمران خان حکومت تھی۔ جب ان کی آئی حکومت، پی ڈی ایم کی حکومت آئی، آپ کے سامنے دیکھیں کیا ہوا۔ ارشد شریف بھائی شہید ہو گئے، عمران ریاض کو کس طرح اٹھایا گیا۔ میں نے آپ کو کئی دفعہ عرض کیا، مجھے ریپیٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فیکٹ فوکس نے کتنی رپورٹنگ کی عمران خان کے دور میں، آرمی جنرلوں کے خلاف، عمران خان کی حکومت کے خلاف، پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف، کبھی کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ہم نے ایک سٹوری کی تھی، انہوں نے فیکٹ فوکس بند کر دی تھی۔ اب اس وقت جب ہم بات کر رہے ہیں فیکٹ فوکس ویسے ہی بند ہے پاکستان کے اندر، میرے خلاف کیسز ہیں 3 مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ معاملات چل رہے ہیں، پروکلیم افینڈر میں ڈکلیئرڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کوئی اور خبر آ رہی تھی اسلام آباد سے، وہ خیر میرا نام لکھ کے وہ اپنے آپ کو ڈسکس کروانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرے۔ تو خیر بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ آپ اگر مریم نواز جیسے لوگوں کے ذریعے اپنے آپ اپنا دفاع کریں گے، اور آپ مریم اورنگزیب جیسے لوگوں کے ذریعے آپ اپنا کیس لڑیں گے، اور وجہ صرف ایک ہوگی کہ آپ ہار گئے ہیں، تو یہ آپ کی اسٹریٹجی ہی بنیادی طور پہ ہی غلط ہے۔ آپ اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ آپ کو بات صرف ان سے کرنی ہے جنہوں نے آپ سے بات کی تھی، جو آپ کو کہہ کے لائے تھے کہ جی آپ کے ساتھ ڈیل ہے اور آپ کو پرائم منسٹر بنائیں گے اور آپ کو اتنی سیٹیں دیں گے، اور جو عوام کو اور لوگوں کو مینج نہیں کر سکے۔ میڈیا کے اوپر اس طرح سے، سوشل میڈیا کے اوپر گند اچھالنے کا، صحافیوں کی ذاتیات کے اوپر حملے کرنے کا، صحافیوں کی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کا، سیاستدانوں کی گردنیں کاٹ دینے کے کہنے کا، یہ والا جو طرز عمل ہے یہ ابھی سے ثابت کر رہا ہے کہ اگر خدا نخواستہ آپ کی حکومت بنتی ہے تو آپ ہمیں بدترین جو ادوار ہیں میڈیا کے ان کی یاد تازہ کروائیں گے۔ لیکن خیر میڈیا نے جب مشرف جیسے ڈکٹیٹر کو دیکھا، ضیاء جیسا دور کاٹ لیا،
پی ڈی ایم کا پچھلا دور کاٹ لیا تو اگلا دور بھی ہم کاٹ ہی لیں گے. فیکٹ فوکس بھی واپس بھی آئے گی اور انشاءاللہ تعالیٰ رپورٹنگ بھی کرے گی, پروفیشنلی رپورٹنگ کرے گی, اسی طریقے سے لوگوں کو ایکسپوز کرتی رہے گی جیسے پہلے کرتے تھے. دو چھوٹی چھوٹی باتیں جس طرح میں نے عرض کیا, ابھی کوئی فائنلائز نہیں کر سکی پیپلز پارٹی اور نون لیگ کس نے کس کو کیا دینا ہے, لیکن انصار عباسی صاحب نے لکھا ہے کہ چونکہ سب سے زیادہ سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہیں, تو اصولی طور پہ جمہوری ایک جو رویہ ہے وہ تو یہی ہے. آئین بالکل یہی کہتا ہے کہ جس کی اکثریت ہے وہ بنائے, جو اتحاد کر کے جن کے نمبر زیادہ بنتے ہیں وہ بنتے ہیں تو بنا لیں. آپ کی تو آپس میں لے دے ہی ختم نہیں ہو رہی کس نے کون سا عہدہ لینا ہے اور کون سے نہیں لینا, لیکن ایک بہترین جمہوری اصول یہی ہے کہ جو بنے ہیں ان کے مقابلے میں کوئی نہ آئے اور وہ بنا لیں. لیکن اس چیز سے لوگ اختلاف بھی کرتے ہیں کہ جی یہ جمہوری رویہ نہیں ہے, آئین جو کہتا ہے وہی ہو تو پھر آئے. سو بسم اللہ آپ کے سامنے حاضر, بالکل کریں, لوگوں کے مینڈیٹ کا احترام نہ کریں, جو اصل مینڈیٹ ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پتہ ہی ہے, اور وہ معاملات بھی لازمی طور پہ حل ہوں گے. ٹویٹر کو بند کیا گیا, ایک مرتبہ پھر بند کیا گیا, یہ بند کیا جاتا رہے گا. حافظ صاحب چیف آرمی سٹاف, ان کی سوچ, ان کا ویژن, ان کا جو ہورائزن, ان کا جو اوور آل ورلڈ ویو ہے وہ ہے ہی اتنا سا, اس کے اندر ٹویٹر نہیں بہت کچھ بند ہوگا اور یہ اس سے زیادہ کچھ کر بھی نہیں سکتے. لیکن عوام نے کھل کے اپنے آپ کو دکھایا ہے, ان کو ابھی تک سمجھ نہیں آئی, مزید عوام کھل کے دکھائیں گے تب ہی سمجھ آئے گی. پروگرام دیکھتے رہیے ناظرین, کل آپ سے اسی ٹائم پہ صبح 7 بجے دوبارہ ملاقات ہوگی.